الحمد للہ الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ الأطیار اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی اخبار بلند آواز سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے حمد باری تعالیٰ ہے اور یہ خوبصورت کلام لکھا ہے میرے پیر و مرشد مفکر اسلام مفسر قرآن شاعر حافظ زبان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ گولڑا شریف آپ کا کلام ہے حمد باری تعالیٰ ہے ایصال ثواب کی محفل ہے مانگنے کی گھڑی ہے اور مانگنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں رب سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو مل کر مانگتے ہیں اور دیکھیے پیر صاحب کیسا خوبصورت عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے
سماعت فرمائیے گا کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آپ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اور کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت سلامیاں ہونے لگے تو بندے کو ذرا اکڑ نہیں جانا چاہیے اگر لوگ سلوٹ کریں سلام کریں عزت و تکریم میں اضافہ ہو تو پھر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ میرے رب کا فضل ہے سماعت فرمائیے گا کیا فرماتے ہیں کہ اہل فکر و نظر اپنے بارے میں کہتے ہیں جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے حمد و صلات کے بعد تمام تعریفوں کے لائق خدائے بزرگ برتر کی ذات گرامی ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے جو عالمین کا رب ہے جو ہمیشہ اپنے گنہگار بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے ہزاروں بار لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار بار لا تعداد بار درود و سلام تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کہ عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید برائے ایصال ثواب محترم المقام جناب حاجی عبد المالک صاحب کے بھائی حاجی بوستان صاحب مرحوم و مغفور کی یاد میں ان کے گھر میں انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی بوستان صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے
اسٹیج پہ میرے نہایت محترم شخصیات تشریف فرما ہے. میں ناموں سے واقف نہیں ہوں. اگر میں ناموں سے واقف ہوتا تو میں تمام حضرات کے نام لیتا. بہرحال میرے لیے تمام احباب جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، اور جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں سب قابل احترام ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے بھائی جناب محترم ملک گلبہار صاحب، ملک پرویز صاحب یہ ہمیشہ محبت فرماتے رہتے ہیں. اس دفعہ بھی ان دونوں شخصیات نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا. میں نے ایک اور پروگرام میں بھی جانا تھا، بہرحال میں وہاں بھی گیا اور بس چند منٹ بیٹھا ہوں اور پھر وہاں سے سیدھا ادھر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ دعا کریں گے، پورے 1 بجے دعا کریں گے. ابھی میرے پاس جو وقت ہوا ہے وہ 12:25 ہوئے ہیں، اس لیے آپ بالکل ذہن سے یہ نکال دیں جناب کہ مولوی صاحب بالکل لے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پورے 1 بجے دعا کریں گے. صرف آپ حضرات سے میں یہ التماس کروں گا کہ جتنی دیر میں بیان کروں گا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیے گا. یہ اٹھنے اور بیٹھنے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بند کر دیں تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جو بھی گفتگو کی جائے اس میں ذوق بھی ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہونی چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ملک 29واں سپارہ، سورہ ملک کی 2 ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سماعت فرمائیے. رب ذوالجلال اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پروردگار عالم نے اپنی شان بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اب دوسری آیہ کریمہ سماعت فرمائیے. رب ذوالجلال نے فرمایا الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، جس نے پیدا کیا زندگی کو. آگے پروردگار عالم نے وضاحت بیان فرما دی کہ میں نے موت کو کیوں پیدا فرمایا، میں نے زندگی کو کیوں پیدا فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا لیبلوکم، میں نے موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، میں نے زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ بندوں کو آزمایا جائے. کیا کیا جائے؟ بولیے، تھوڑا سا بولیے گا. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. پر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے میرے مالک و مولا، تو اپنے بندوں کو کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ رب ذوالجلال نے اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں یہ اعلان فرمایا ایُّکُمْ احسن عملا، میں اپنے بندوں کو آزما کر، امتحان میں ڈال کر، آزمائش کر کے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. قرآن پڑھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور اللہ تبارک و تعالی بڑا غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. توجہ فرمائیے گا. 29واں سپارہ سورہ ملک کی 2 آیتیں میں نے پیش کی ہیں اسی موضوع کو بیان فرماتے ہوئے. رب ذوالجلال نے 29ویں سپارے کا آخری حصہ سورہ
يكن شيئا مذكورا. پروردگار عالم نے فرمایا کیا انسان پر توجہ ہے نا کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا جب وہ کوئی شے نہیں تھا. پروردگار عالم نے فرمایا آج تو بڑی شے بن گیا ہے, آج تکبر کرتا ہے, آج غرور کرتا ہے, آج زمین پہ مٹک مٹک کے چلتا ہے, اکڑ اکڑ کے چلتا ہے, تکبر کرتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا تو وہ زمانہ بھی یاد کر لے جب تو کوئی شے نہیں تھا, کوئی شے نہیں تھا. پروردگار عالم نے فرمایا پھر میں رب نے تجھے شے بنایا ہے. کیسے بنایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پروردگار عالم نے فرمایا پھر ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا. سورہ ملک میں بھی فرمایا انسان کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا کیا؟ موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا, آزمانے کے لیے پیدا کیا. سورہ الدہر میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا. یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا نبتلی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے حضرت انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا ہے. سورہ دہر میں بھی وہی آزمانے کے لیے. اور یہاں پروردگار عالم نے ایک اور حکم بھی نازل فرمایا ہے. آپ کی توجہ. پروردگار عالم نے فرمایا ہے میں انسان کو آزماؤں گا. یا اللہ تیری آزمائش سے, امتحان سے کوئی مبرہ بھی ہے, کوئی بری بھی ہے, یا کوئی ایسا انسان ہے جس پہ امتحان نہیں آئے گا, جس پہ آزمائش نہیں آئے گی. رب ذوالجلال نے فرمایا نانا آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے جتنے بھی نبی ہیں سارے نبیوں کو آزمایا جائے گا. جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے آزماؤں گا, جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے آزماؤں گا. پھر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کے آزماؤں گا. میں جناب موسیٰ کو آزماؤں گا. جناب داؤد علیہ السلام کو آزمایا جائے گا. جناب یوسف کو کنویں میں ڈال کے آزمایا جائے گا. قید خانے میں بند کر کے آزمایا جائے گا. حتیٰ کہ کملی والے کو طائف کے میدان میں پتھر مروا کے آزمایا جائے گا. اور نبی کے سارے صحابہ کو آزمایا جائے گا. حسین ابن علی کو میدان کربلا میں گردن کٹا کے آزمایا جائے گا. پروردگار عالم نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کر محمد عربی تک جتنی بھی کائنات ہے سب کو آزمایا جائے گا. کوئی بھی امتحان سے بری نہیں ہے. کوئی اونچا ہے, نیچا ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, خیس ہے, کتب ہے, ابدال ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, امیر ہے, غریب ہے, عالم ہے, جاہل ہے, چودھری ہے, راجہ ہے, ملک ہے, عباسی ہے, کوئی بھی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا اپنے اپنے وقت میں سب کو آزمایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ بولیے نا. ایک آزمائش ہوتی ہے نا. کیسے؟ کہ اگر کسی کے سامنے اس کا جوان سال بیٹا مر جائے, بہت بڑا امتحان. ماں مر جائے یہ بھی آزمائش ہے. باپ مر جائے یہ بھی آزمائش ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں عرض کرتا ہوں یا اللہ تیری بارگاہ میں کامیاب و کامران کون ہوتا ہے؟ اب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا مطالعہ کر, قرآن کا مطالعہ کرتا جا, قرآن تیری رہنمائی فرماتا جائے گا. میں نے عرض کیا نا سورہ ملک سے ہم چلے, سورہ الدہر میں پہنچے, سورہ الدہر سے واپس آتے ہیں, پہلے سپارے میں واپس آتے ہیں. پہلا سپارہ سورہ بقرہ, دوسرا سپارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیا کریں گے؟ بولیے نا. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. اور ہم تو کہتے
روشن ہو جائے گی، مفت میں کملی والے کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، حج بھی نہ کریں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، اچھے کام بھی نہ کریں، غریبوں کا خیال بھی نہ رکھیں، لوگوں کا حق کھائیں، سود کھائیں، زکوٰۃ بھی کھا جائیں، اور پھر ہم یہ تصور کریں کہ جب ہم مریں گے کلمہ نصیب ہو جائے گا، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پہچان لیں گے۔ اے میرے دوست، ایسے نہیں ہوتا۔ قبر میں کملی والے کا چہرہ وہی پہچانتا ہے جو کملی والے کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ کملی والے کی سنت پہ، بولیے نا، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کا نقصان دے کے، والثمرات، پھلوں کا نقصان دے کے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پھلوں سے مراد اولاد ہے، تمہاری اولاد کو چھین کر تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن اے میرے مالک و مولا، اگر تو نے کسی کو خوف دے کے آزمایا، بھوک دے کے آزمایا، پیاس دے کے آزمایا، مال کا نقصان دے کے آزمایا، اولاد چھین کے آزمایا، تو میرے مالک و مولا کامیاب و کامران کون ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری بارگاہ میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ صبر کرنے والا ہے، ہر امتحان پہ صبر کرے، ماں مر جائے صبر کرے، باپ مر جائے صبر کرے، بھائی مر جائے صبر کرے، بیٹا مر جائے صبر کرے، دولت چھن جائے صبر کرے، جائیداد ضائع ہو جائے صبر کرے، ساری چیزوں پہ جو صبر کرنے والا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا کامیاب و کامران بھی یہی ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ صبر کا تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ صبر ہے کیا؟ صبر کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی تمہیں کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب بھی تم مشکلات میں گھر جاؤ، جب بھی امتحان میں گھر جاؤ، جب بھی تنگ دست ہو جاؤ، جب بھی حالات خراب ہو جائیں، تو پھر دامن پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے، اپنی جبین نیاز کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکا کے یہ عرض کرو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو صبر کرنے والا ہے، جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کون ہوتا ہوں گلہ کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں شکوہ کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں زبان کھولنے والا، میرے مالک و مولا میرا آنا بھی تیرے لیے ہے، لوٹ کے جانا بھی تیرے لیے ہے۔ آنا بھی، بولیے نا، آنا بھی تیرے لیے اور لوٹ کے جانا بھی، لوٹ کے جانا بھی۔ اس لیے کہتا ہے کہ ذکر اللہ دا اے بھولنا جاوی تے صدا نہیں جگتے رینا، اے ہر منزل کم آسی تیرے زندیاں بھی ٹر جانا۔ اسمی آپ کی توجہ ہے نا؟ ہم کہاں سے چلے؟ سورہ ملک سے چلے، الدہر میں پہنچے، الدہر سے چلے، سورہ بقرہ میں پہنچے، ہم یہاں پہنچ چکے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے مالک و مولا، اتنے امتحان
امتحان سے گزرنے والا، اتنے امتحان سے گزرنے والا، خوف سے گزرنے والا، بھوک سے گزرنے والا، پیاس سے گزرنے والا، نقصان برداشت کرنے والا، اولاد کا نقصان برداشت کرنے والا، ہر لمحہ ہر لہجہ ہر وقت صبر کرنے والا، صبر کرنے والا، میرے مالک و مولا تو سے مقام، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو رکھا ہے، موت کو بھی سامنے رکھا ہے، حیات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موت کو اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں، بولیے نا، اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں، اور آزما کر میں رب یہ جانچنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے، اور کامیاب و کامران وہی ہوتا ہے جو زندگی اچھی گزارتا ہے، بولیے جو زندگی اچھی گزارتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ جتنے بھی مرحلے میں نے بیان فرمائے ہیں، ان مرحلوں سے گزرنے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان مرحلوں سے گزرنے والا، امتحان کا مقابلہ کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، صبر کا دامن نہ چھوڑنے والا، دنیا اچھی گزارنے والا، جب مرتا ہے تو شان سے مرتا ہے، بڑی شان سے مرتا ہے۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کی چارپائی کو جب قبرستان میں لے جاتے ہیں، جب قبر کے کنارے پہ چارپائی رکھی جاتی ہے، اے میرے دوست میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جتنے مراحل میں نے بیان کیے ہیں، ان مراحل سے گزرنے والا جب مرتا ہے، قبر کے کنارے پہ پہنچتا ہے، ماں بھی چھوڑ جاتی ہے، بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، بیٹے بھی چھوڑ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے دنیا کی دوستی کو دیکھا ہے، دنیا کی محبت کو دیکھا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ قبر کے کنارے تک ہیں، قبر کے کنارے تک ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیٹے کی محبت نے جوش مارا ہو اور بیٹے نے یہ کہا ہو یہ جو نمازی جنازہ پڑھی جا رہی ہے یہ میرا باپ مر گیا ہے، بڑی محبت کرنے والا باپ مر گیا ہے، میرے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، آج میں رہوں گا نہیں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد، قبرستان میں لے جانے کے بعد، جب میرے باپ کو قبر میں رکھا جائے گا میں بھی باپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں گا۔ دیکھا یہ گیا ہے قبر میں کوئی بھی نہیں جاتا، تو پھر سچی محبت تو وہ ہے نا جو قبر میں بھی کام آئے، میدان محشر میں بھی کام آئے، تو وہ کون سی محبت ہے؟ محمد بھوٹا، ایک پنجابی کا شاعر گزرا ہے، اس نے اس طرف نشاندہی کیا، بڑی خوب۔ محمد بھوٹا کہتا ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، ہوئے اج اناویں بازیاں ہاریاں نے، تے جڑے ترس دے سن دید نوں دن راتی، ہوئے اج اناویں باریاں ماریاں نے، تے باغ وچ جد خزاں نے وال کھولے اور پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، او میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، تے میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے۔ ایسی زندگی گزارنے والا کوئی بھی ہو، ایسی زندگی گزارنے والا میرے دوستا جو میں نے بتائی ہے، ایسی زندگی گزارنے والا جب مرتا ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو کملی والے کا دیدار ہو جاتا ہے، کملی والے قبر میں آتے ہیں، اور جب کملی
والے قبر میں آتے ہیں تو پھر عارف کھڑی بھی بولتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ لوکی سانو سامعین اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے مراحل بتائے ہیں دنیا میں بندہ ایسا بن کے رہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کا بندہ، شیطان کا بندہ نہیں، رب کا بندہ بن کے رہے، رب کے احکامات کی پابندی کرے، کملی والے کی سنتوں پہ عمل کرے، سرکار سے محبت کرے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کملی والے سے محبت کرے، اس کی محبتوں کا محور اور منبع اور جو اس کی محبتوں کی جو جان ہے وہ کملی والے کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ ایسا بندہ جب مرتا ہے تو پھر اس کی قبر کملی والے اپنے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ اور میرے دوست جب سرکار قبر میں آتے ہیں تو پھر مرنے والا بھی کہتا ہے، جب فرشتے اس سے کہتے ہیں نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو کامل چہرے والا تیرے سامنے تشریف فرمائے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ پھر پتہ کیا کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، پایا اے ناز سے اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ابھی 48 منٹ ہوئے ہیں میری گھڑی پہ، میں بالکل سمجھ رہا ہوں، بالکل 48 میں خود بتاؤں گا، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ 1 بجے میں نے کہا نا 1 بجے ختم ہو جائے، ابھی 48-49 منٹ ہو گئے میرے پاس، یہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، کال نہیں آ رہی، گھڑی دیکھ رہا ہوں، تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آخری بات ہے، آپ کو یاد ہے نا کہاں سے چلے؟ سورہ ملک سے چلے، الدہر میں پہنچے، الدہر سے چلے سورہ بقرہ میں پہنچے، چلتے چلتے قبر کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں، قبر کے کنارے تک پہنچے ہیں۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اے میرے دوست، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میرے سٹیج پہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ جب ہم عالم ارواح سے چلے تھے تو ہماری زبان یہ نہیں تھی جو اب بول رہے ہیں۔ اب تو کوئی پٹھواری بولتا ہے، کوئی کشمیری بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بلوچی ہندو بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کہ الستو بربکم قالوا بلا، تفسیر بیان فرماتے ہوئے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی ہم سب نے عربی بولی تھی، جب قبر میں جائیں گے تب بھی عربی بولیں گے، تب بھی کیا بولیں گے؟ جس زبان سے ہم بہت دور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش نہ سیکھیں، بہت ضروری ہے، بین الاقوامی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، پوری دنیا میں جانے کے لیے انگلش سیکھنا، PhD کرے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرار بنے،
ضرور یاد رکھے جو میرے کملی والے کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ جب عالم ارواح سے چلے تھے تب بھی عربی بولی تھی، جب قبر میں جائیں گے ساری زبانیں بھول جائیں گے، مدینے والے کی زبان یاد آ جائے گی، کملی والے کی زبان یاد آ جائے گی۔ فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ کورٹ میں جج صاحب کی تشریف فرما ہے، جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے جتنے بھی وہ جو وکیل صاحب بحث کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ اتنی لمبی لسٹ جو ہوتی ہے نا، جس بندے پہ جرا ہوتی ہے تو جناب بڑا رٹا لگاتے ہیں کہ جج صاحب کے سامنے جب جائیں گے تو جناب جج صاحب یہ سوال کریں گے، یہ جواب دینا ہے، یہ سوال کریں گے، یہ جواب دینا ہے، یہ سوال کریں گے، یہ جواب دینا ہے۔ لیکن میرے بھائی کیا خیال ہے؟ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، ہمارا جنازہ نہیں اٹھایا جانا۔ آج حاجی دوستان صاحب کی اس کل کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہمارے کل کی محفل میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو، ہمارا بھی تو جنازہ اٹھایا جائے گا نا، ہم بھی تو مریں گے نا۔ ارے سامنے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جج کا کتنا ڈر ہوتا ہے، کتنا خوف ہوتا ہے، کتنا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی سوال و جواب بھول گئے تو ہتھکڑی نہ لگ جائے۔ ارے میرے بھائی یہاں تو پھر بھی ہتھکڑی لگ بھی جاتی ہے، ہتھکڑی کھل بھی جاتی ہے۔ پاکستان میں پوری دنیا میں یہاں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، بندہ اندر بھی چلا جاتا ہے، باہر بھی چلا جاتا ہے، سفارش بھی چل جاتی ہے، پیسہ بھی چل جاتا ہے، ٹیلی فون بھی چل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب میں اور آپ قبر میں پہنچیں گے وہاں مکہ والا سسٹم تو نہیں ہے، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں اگر میرے اور آپ کے کام آئیں گے یا اپنے اعمال کام آئیں گے یا محبت مصطفیٰ کام آئے گی، یا محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ اچھے اگر عمل کیے ہیں، کملی والے سے محبت کی ہے، تو جب فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو میرے نبی نے فرمایا نیکوکار۔ بلند آواز سے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ نیکوکار جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ اب تیسرا سوال ہوتا ہے، یاد رکھنا میٹرک کا امتحان جب دیتے ہیں تو وہاں یہ جو انگلش ہے، انگلش یہ ضروری مضمون ہے، اختیاری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ انگلش میں یا میتھ میں فیل ہو جائے تو وہ فیل تصور کیا جاتا ہے، فیل تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آخری کوسچن ہے یہ فیصلہ کن کوسچن ہے۔ اگر یہ فیصلہ کن نہ ہوتا تو جب بندے نے یہ کہہ دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسلام ہے، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ رب نے فرمایا نانا، اسلام کو ماننے والے تو بے شمار ہوں گے، ضروری یہ ہے کہ میرے یار کو مانا جائے۔ کس کو مانا جائے بولیے؟ ہاں تو سلسلہ ختم ہو جاتا، دین یا اسلام کہہ دیا۔ اسلام وہی دین ہے نا جو میرے نبی لے کے آئے ہیں، بولیے بھائی اسلام وہی دین ہے نا جو میرے نبی لے کے آئے۔ پھر تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا نانا یار کی عظمت کا معاملہ ہے، محبوب کی رفت کا معاملہ ہے، یار کے ادب کا معاملہ ہے، یار کی تعظیم و تکریم کا معاملہ ہے۔ قبر اسی کی حد نگاہ تک روشن ہوتی ہے جو زندگی میرے یار کی محبت میں گزارتا ہے، میرے محبوب کی۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ علماء تشریف فرما ہے یہ جو ماں ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان سب کے لیے جنہوں نے صرف و نحو پڑھی ہے، ماں استفہامیہ، کنتا ماضی استمراری کا صیغہ ہے، تقولو فعل مضارع ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ھذا جیسے انگلش میں ہے نا دس دیٹ، یعنی دور کے لیے اور استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے اور استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی بھی مکمل زبان ہے، عربی میں بھی اگر کوئی بندہ دور ہو، بہت دور ہو تو اسے کہتے ہیں ہوا، یا ذالکا
نقول فی حق حاضر رجل، فرشتے قبر میں یہ نہیں پوچھتے کہ اس کامل ہستی کے بارے میں اب کیا کہتا ہے، نا کیونکہ وہاں تو سب مانیں گے، جب فرشتے پکڑیں گے نا گردن تو پھر تو سب مانیں گے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں بتا ما کنتا، یہ جو کامل چہرے والا تیرے سامنے کھڑا ہے، بتا دنیا میں محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کیا کہا کرتا تھا، منبر پہ بیٹھ کے کیسی تقریریں کیا کرتا تھا، محفلوں میں کملی والے کے متعلق زبان درازی کیا کرتا تھا، بتانا اب تیرا کیا خیال ہے۔ اور میرے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے صورت شالا پیش نظر یہ وقت نزات روز حشر، اور وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹی یا تھی سندت کھریاں۔ یہ تو قبر میں پتہ چلے گا۔ اب بے شک سامان لے آئے، سامان لے آئے، 57 منٹ ہوئے ہیں، آمین یہ دیکھیے گا 57 منٹ۔ تو معزز امین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قبر سے ہوتا ہے، اور سرکار کے نور سے قبر منور ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور جو بندہ زندگی سرکار کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس کی قبر پہ نزول ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھے آپ۔ تو معزز امین محفل ایصال ثواب، محفل ایصال ثواب کی جو محفل ہے، ہم تیجا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، جمعرات کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اور سالانہ کرتے ہیں۔ سامعین یہ جو عمل ہے یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا طریقہ نہیں ہے، کسی پیر کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عین قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرنے والا ہے، اس مرنے والے کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبر میں قبول فرماتا ہے۔ معزز امین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ حاجی عبدالمجید دوستان صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر وقت ہوتا تو میں اور گزارشات پیش کرتا، بہرحال 1 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔